السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورہ ابراہیم پارہ نمبر 13 کا رکوع نمبر 14 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ وَإِذْ اور جب تَعَذَّنَ آگاہ کر دیا، ربکم تمہارے رب نے، لَئِن شَكَرْتُمْ یقیناً اگر تم نے شکر کیا، لَأَزِيدَنَّكُمْ ضرور میں تمہیں مزید دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اور اگر تم نے کفر کیا، ناشکری کی، تو بے شک میرا عذاب یقیناً بہت سخت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے اس وعدے سے آگاہ کر دیا کہ یقیناً اگر تم نے شکر کیا تو مزید میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ لام تاکید و نون سکیلہ دونوں ہی تاکید کے لیے آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تاکید کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ اگر تم نے شکر کیا اللہ کی نعمتوں کا تو میں تمہیں مزید عطا فرماؤں گا۔ شکر کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی عطا کی ہوئی نعمتوں کی قدر کی جائے، اور زبان سے بھی شکر ادا کیا جائے اور عملی طور پر بھی شکر ادا کیا جائے۔ عملی طور پر شکر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں اور نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی استعمال کیا جائے، ان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ استعمال کریں بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں میں استعمال کریں، تاکہ ہمیں اس نعمت کی قدر ہو اور اس کا فائدہ بھی ہو۔ جو قوم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زیادہ نعمتیں عطا کرنے کا تاکید کے ساتھ وعدہ کیا ہے، لیکن جو ناشکری کرتی ہیں وہ محرومی اور نامرادی کے عذاب میں گرفتار ہو جاتی ہیں، اور یہی اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب ہے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اگر تم کفر کرو گے، تم ومن فی الارض جمیعاً اور وہ جو زمین میں ہیں سارے کے سارے، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ لغنی حمید یقیناً بے پرواہ اور لائق تعریف ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا قول ذکر کر رہے ہیں کہ اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میری قوم، اگر تم کفر کرو گے، ناشکری کرو گے، بلکہ تمہیں چھوڑ کے دنیا میں سب لوگ ہی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کریں تو اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو خوبیوں والا ہے۔ اگر تم ناشکری کرو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر اور اسی طرح تمام انسان اور جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو، تو اس سے میری حکومت اور بادشاہی میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر اور تمام انسان اور جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سے سب سے بڑا نافرمان اور فاجر ہو، تو اس سے میری حکومت اور بادشاہی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر انسان اور جن سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور مجھ سے سوال کریں، بس میں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق عطا کر دوں، تو اس سے میرے خزانے اور بادشاہی میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی سوئی کے سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے۔ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم کیا نہیں پہنچی تمہیں خبر ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ، قوم نوح، عاد اور سمود اور ان لوگوں کی خبر جو ان سے پہلے تھے، نہیں ان کو کوئی جانتا سوائے اللہ کے۔ اتنی آیت کی تفسیر کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تمہیں پہلے جو کافر تھے ان کی خبر نہیں پہنچی تاکہ تمہیں عبرت حاصل ہو؟ ان کافروں میں سے کچھ قوموں کا ذکر تو اللہ تعالیٰ نے کر دیا قرآن میں، جیسے نوح ہے، عاد ہے، سمود ہے، اور ان کے آثار بھی ملتے ہیں، ان کے قصے کہانیاں بھی ہیں، اور کچھ قومیں ایسی ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ان کو صفحہ ہستی سے ایسے مٹا دیا گیا کہ ان کا نام و نشان بھی نہیں رہا، ان کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو ان لوگوں کی خبریں تم تک پہنچی نہیں ہیں تاکہ تمہیں عبرت ہو۔ جاءتہم رسلہم بالبینات فردوا ایدیہم فی افواہہم لائے تھے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں، فردوا پس انہوں نے لوٹا دیے، ایدیہم اپنے ہاتھ، فی افواہہم اپنے منہوں پر۔ ایک محاورہ ہے کہ انہوں نے تعجب کے لیے اور استہزاء کرنے کے لیے اپنے منہ پر ہاتھ رکھے، استہزاء مذاق اڑانے کے لیے، جو رسول تھے، جو انبیاء تھے، ان کا مذاق اڑانے کے لیے، یا پھر حیرت کے طور پہ کہ یہ کیا چیز لے کر آ گئے ہو، تم کہاں سے نبی بن کر آ گئے ہو، اللہ تعالیٰ نے کیوں ایک انسان کو نبی بنانا تھا؟ تو اس طرح تعجب کے لیے یا مذاق اڑانے کے لیے اپنے منہوں پر ہاتھ رکھا، یہ ایک محاورہ ہے۔ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ اور انہوں نے کہا کہ بے شک ہم نے انکار کیا ساتھ اس کے جو تم بھیجے گئے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رسالت دی ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔
وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِیب، اور بے شک ہم یقیناً شک میں ہیں اس سے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، مریب بے چین کر دینے والے شک میں۔ شک اور مریب دو طرح کے لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ شک ہوتا ہے، شک عام شک کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہر طرح کا شک اس میں شامل ہے، اور مریب ریب وہ شک ہوتا ہے جو دل میں اضطراب پیدا کر دے، بے چینی ڈال دے۔ قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کہا ان کے رسولوں نے کیا اللہ کے بارے میں شک جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا۔ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، یدعوکم لیغفر لکم، وہ تمہیں دعوت دیتا ہے، وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ وہ تم کو بخش دے۔ لیغفر لام کئی ہے اور یہ مضارع کو زبر دیتا ہے، تاکہ وہ تمہیں بخش دے، من ذنوبکم تمہارے گناہوں میں سے، وَيُؤَخِّرَكُمْ اور وہ مؤخر کر دے تم کو، یعنی مہلت دے تم کو، اِلیٰ اجل مسمی ایک مقررہ وقت تک۔ لمبی آیتیں ہیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں تم کیوں شک کرتے ہو جو زمین و آسمان کا خالق ہے، اور وہ تمہیں بخشش کی طرف بلاتا ہے تاکہ وہ تمہارے گناہوں میں سے کچھ گناہ معاف کر دے۔ من کے ساتھ آیا نا، من کا مطلب ہے کہ کچھ گناہ معاف کر دے، سارے نہیں۔ دو قسم کے گناہ ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ۔ صغیرہ گناہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں معاف کرتے رہتے ہیں، ہم کوئی نیکیاں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو مٹاتے رہتے ہیں۔ لیکن جو کبیرہ گناہ ہے نا، وہ خالص توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے تو پھر معاف ہوتے ہیں۔ اور مؤخر کرنے کا مطلب ہے کہ تمہیں عذاب کے ذریعے سے مجموعی طور پر ہلاک نہ کیا جائے، بلکہ تمہیں تمہاری طبعی عمریں پوری کرنے دی جائیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو چھوٹا بڑا جس عمر میں کوئی ہو تو اسی عمر میں ہلاک کر دیا جاتا ہے، ان کی جاڑی ختم کر دی جاتی ہے۔ تو اگر توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں گے، ناشکری اور کفر نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی طبعی عمریں پوری کرنے دے گا۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبین۔ قالو انہوں نے کہا، ان انتم نہیں تم، الا مگر بشر ایک انسان ہی، مثلنا ہماری طرح کے، تریدونا تم چاہتے ہو، ان تصدونا کہ تم روک دو، اما اس سے جو کانا تھے، یعبدو عبادت کرتے، آباؤنا ہمارے آبا و اجداد، فاتونا بسلطان مبین پس لے آؤ کوئی دلیل کھلی۔ اب قوم کا جواب بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے پیغمبروں کو کیا جواب دیتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم تو ہماری ہی طرح کے ایک انسان ہو، تم نبی یا رسول کیسے ہو سکتے ہو؟ تم تو صرف یہ چاہتے ہو کہ جن بتوں کی عبادت ہمارے بڑے کرتے رہے ہیں تم ان سے ہمیں روک دو۔ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل، کوئی معجزہ لے کر آؤ۔ قالت لهم رسلهم کہا ان کو ان کے رسولوں نے، ان نحن الا بشر نہیں ہم مگر انسان ہی، مثلکم تمہاری مانند، ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ اور لیکن اللہ تعالیٰ احسان کرتا ہے جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان اور نہیں ہمارے لائق کہ ہم لے آئیں کوئی دلیل، کوئی معجزہ، الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم کے ساتھ۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور اللہ پر ہی چاہیے کہ بھروسہ کرے مومن۔ رسولوں نے قوم کے اشکال کا پہلے جواب دیا اور کہا کہ یقیناً ہم تمہارے جیسے بشر ہی ہیں، یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم فرشتے ہیں، ہم انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ہمیں رسالت کے لیے منتخب کر لیا ہے، ہم پر وحی آتی ہے اللہ کی طرف سے اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے۔ اس کے بعد انبیاء نے قوم کو ان کے سوال کا جواب دیا کہ معجزے دکھانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے جو چاہے معجزہ دکھا دیں۔ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ وہ خرق عادت واقعہ ہوتا ہے جو انبیاء کے ہاتھوں رونما ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے دور کے مطابق، واقعات و حالات کے مطابق معجزات عطا فرمائے ہیں، دلائل دیے ہیں، لیکن اصل میں کفار جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ ان کو ان کی مرضی کا معجزہ دکھایا جائے تو پھر وہ ایمان لائیں گے، اس لیے وہ یہاں پہ معجزے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا
اور ہمیں کیا ہے کہ ہم نہ اللہ پر توکل کریں، بھروسہ کریں، جبکہ وہ ہمیں ہماری راہیں دکھا چکا ہے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اور ضرور ہم صبر کریں گے اس پر جو تم ہمیں سزائیں دیتے ہو، ایذا دیتے ہو۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ پر ہی بس چاہیے کہ بھروسہ کریں بھروسہ کرنے والے، یعنی ہم تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور کافر جو بھی ہمیں سزائیں دیں گے یا شرارتیں کریں گے تو ان سے بچانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر ہی ہمارا بھروسہ ہے، اور سارے بھروسہ کرنے والوں کو صرف اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسی قسم کے حالات کا سامنا مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت سے پہلے کرنا پڑا تھا۔ کفار کیسے ان کو ستاتے اور تنگ کرتے تھے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑی، لیکن کچھ ہی سالوں میں آپ فاتحانہ مکے میں داخل ہوئے، اور سارے یہ ظالم مشرکین اس وقت سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہی کہا، لا تثریب علیکم، یعنی آج میں نے تم سب کو معاف کر دیا، تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اسی طرح کے کچھ مضامین سورۃ صافات، سورۃ انبیاء اور سورۃ مجادلہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں اپنے بندوں اور اپنے نبیوں اور رسولوں کو غالب کروں گا، اور وہ میرے وارث ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ وہی کرتا ہے جس طرح کا اس کا بندہ اس کے ساتھ گمان کرتا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جو اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔